بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو درس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت، اس کو کہتے ہیں المعیہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ المعیہ۔ ہم قرآن مجید میں اکثر پڑھتے رہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین۔ تو مع کے معنی آتے ہیں اردو زبان میں ساتھ کے، یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ تھے۔ ہم کبھی لوگوں کے لیے بھی بولتے ہیں، کبھی اشیاء کے لیے بھی بولتے ہیں کہ وہ چیز میرے ساتھ تھی، میرے پاس تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے، تو جب کہتے ہیں کہ اللہ کسی کے ساتھ ہے تو کس معنی میں؟ جیسے میں کہوں کہ آپ کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں، میں آپ کے پاس ہوں۔ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بہت دور ہوں لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے، وہ جب بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ ہونے کی بات جب اللہ کی طرف سے ملتی ہے، معلوم ہوتی ہے، تو اس کا کیا معنی؟ کیا یہ معنی لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ ہے؟ تو کس معنی میں؟ اسی لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا العقیدۃ الواسطیہ۔ سنا ہے آپ نے؟ العقیدۃ الواسطیہ۔ الواسطیہ کیا ہے؟ یہ الواسطیہ، العقیدہ یہ تو لفظ معروف ہے، الواسطیہ کیا ہے؟ جی، گاؤں کا نام، علاقے کا نام ہے۔ کیا تھا علاقے کا نام؟ الواسط۔ کیا نام تھا اس کا؟ الواسط علاقے کا نام، گاؤں کا نام، مطلب بہت بڑی بستی کا نام، ایک معروف بستی کا نام۔ یہ جو علاقہ تھا یہ غالباً بغداد اور کوفہ یا کوفہ اور بصرہ کے درمیان کا علاقہ، تو دو بڑے علاقوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے وسط سے واسط، ایسی نام پڑ گیا اس کا، واسط۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے نام عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کو لکھ کر کے بھیجا تھا، تو وہ اسی گاؤں کے نام سے معروف ہو گیا، وہ رسالہ العقیدۃ الواسطیہ۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے متعلق، بالخصوص صفات سے متعلق بہت گہری گفتگو کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں جن علماء نے عقیدے سے متعلق، بالخصوص اسماء و صفات سے متعلق کتاب لکھی ہیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ بالخصوص جو فتور آیا عقیدے میں توحید کے موضوع پر، وہ اسماء و صفات کا موضوع۔ جیسے آج کے دور میں ہم جہاں ہند و پاک کے مسلمانوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اسماء و صفات انہیں شاید خبر بھی نہیں ہے، لیکن توحید کی کس موضوع میں زیادہ دراڑ ہے فی الحال یہاں کے ہند و پاک کے مسلمانوں میں؟ الوہیت، بالکل جی، الوہیت کا معاملہ۔ تو قدیم زمانے میں جو معاملہ تھا وہ بالخصوص اسماء و صفات کا معاملہ، بڑا خطرناک معاملہ وہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء، امام بخاری نے رحمہ اللہ کتاب التوحید لکھی، اسماء و صفات کا موضوع۔ یہ رسالہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا رسالہ امام نسائی نے لکھا تھا، ان کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، کافی بڑی کتاب ہے، اس میں کی ایک کتاب ہے یہ جو الگ سے چھپی ہے یہ۔ تو اس طرح کی جو ہے حافظ ابن خزیمہ ہیں رحمہ اللہ، امام بیہقی ہیں رحمہ اللہ، امام بیہقی رحمہ اللہ نے کچھ چیزوں پر کچھ تسامح ہوا ان سے۔ تو بہرحال آج جو ہم موضوع پڑھنے جا رہے ہیں المعیہ، یہ موضوع بھی اہل علم نے اسے اہمیت کے ساتھ بتلایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے، تو کس معنی میں؟ شیخ الاسلام کا حوالہ دے رہا تھا میں آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ العقیدۃ الواسطیہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس پر گفتگو کی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے۔ کس پر؟ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا علو بتلانا مقصود ہے کہ اللہ بلندی پر ہے، عرش پر۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے علی الفور اللہ تعالیٰ کی معیت سے متعلق آیتیں اور احادیث لے کر کے آئے۔
اور یہ ثابت کیا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ ہے. پھر اس کو سمجھایا کہ دونوں آپس میں ٹکرانے والی بات نہیں ہے، کہ ایک طرف اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور ایک طرف یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جیسے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ایسا نہیں ہے. اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہ بھئی اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دونوں موضوع کو بازو بازو میں بیان کیا. تو چلیے آج انشاءاللہ ہم اس سے متعلق پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے، اہل ایمان کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ بھی. یہ کس اعتبار سے، اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ. فی الحال وہ دلائل ہم معلوم کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہونے سے متعلق خود اللہ نے دی ہیں. وہ دلائل پہلے ہم معلوم کریں گے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے. کوئی آیت کریمہ آپ کے علم میں ہے؟ چلیے اور چلیے اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. چلیے اور کچھ دلائل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے، ایسے کوئی دلائل؟ ایک آیت، ہاں جی بتائیے. دیکھ کے صحیح، آیت یاد نہیں آ رہی ہے، مصحف کھول کے دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حدیث یاد آتی ہے احسنت جی. میں اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ہاں تو معنا ملک والفاظ. احسنت ماشاءاللہ، ہم مزید پڑھیں گے اس کو. کوئی آیت کریمہ دیکھیے. چلیے میں آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں. ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، سورۃ المجادلہ. کون سی سورت ہے؟ سورۃ المجادلہ. اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامة ان اللہ بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے، کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے، سب سے باخبر ہے. 3 لوگ جو بھی سرگوشی کرتے ہیں، آپس میں کانا پوسی کرتے ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے. 5 لوگ کرتے ہیں، چھٹواں اللہ. کچھ کم کچھ زیادہ، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو. وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ جہاں کہیں بھی رہے اللہ ان کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیے گا آپ، پھر ہم لوٹ کے آئیں گے انشاءاللہ. ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الانفال کی. سورۃ الانفال کی جو یہ فرق بتلائیں گے ان کو انشاءاللہ ایک اچھا خاصا انعام دیں گے، جو یہ فرق بتلائیں گے. ابھی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھ کر کے سنا ہے آپ کو، ایک اور آیت کریمہ پڑھ کر کے سناتا ہوں. آپ دونوں میں فرق کیا ہے وہ مجھے بتلانا. سورۃ الانفال، اس کی آیت نمبر ہے 46، 40/6. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے کہ تم سب اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں مت جھگڑو، نزاع مت لے کر آؤ، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم جم کر کے رہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جم کر کے رہنے والوں کے ساتھ ہے. پہلی آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ میں کیا فرق ہے؟ اس میں جو سازش کر رہے لوگ، ان لوگوں کے نہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا جو موضوع ہے ہمارا، ان 2 آیتوں میں کیا فرق ہے؟ ایک باریک سا فرق ہے جو آج، ایک منٹ، ایک ہے، ہاں دیکھنے کے بارے میں. نہیں جی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ چاہے تم اچھی بات کرو یا بری بات کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے پورا باخبر ہے جی، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول پورا ہے جی. تو دوسری آیت میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور
कुछ चीज़ का गम मत करो, अगर कुछ परेशानी भी आई तो जो है अल्लाह ताला फिर भी एक लफ्ज़ में कोई बतलाएं कि भाई इन दोनों में ये फ़र्क है। पहली आयत में इल्म से मायत, इल्म की मायत है और दूसरी आयत में नस्र की मायत है। नहीं, मतलब है वो चीज़, लेकिन उसको दूसरे अल्फाज में बतलाइए। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मौजू से बहुत ताल्लुक़ है उसका। हम एक नुक्ते के तौर पर पढ़ेंगे उसे आगे इंशाअल्लाह। सूरह मुजादला में आम है, सूरह अनफाल में मुजादला और अनफाल क्यों बोल रहे हैं आप? नाम छोड़िए, ये बात असल है। जवाब, पहली आयत करीमा में उमूमी मायत है कि अल्लाह ताला किसी के भी साथ है, सबके साथ, मुसलमान हो काफिर हो। आपने जो बात कही है वो भी अहम है, वो भी अहम है, बहुत अहम है। लेकिन जो असल चीज़ जो है वो ये कि पहली आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मायत उमूम, सबके साथ, हमारे साथ भी, काफिरों के साथ भी, सबके साथ भी। दूसरी आयत में जो मायत कही जा रही है वो ख़ास है अहले ईमान के साथ। समझ गए आप? इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। एक आयत में अल्लाह ने कहा व हुवा मअहुम ऐना मा कानू, उन सब के साथ है अल्लाह ताला, वो जहाँ कहीं भी, पूरी दुनिया के लोगों के साथ। एक उमूमी मायत है, एक खुसूसी मायत है। वो उसको हम एक नुक्ते के तौर पर आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये पहले दलाइल तज़िया के तौर पर कोई हदीस मुबारका जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मायत का जिक्र किया गया हो, कोई हदीस मुबारका। एक हदीस है जो आपके इल्म में है, मुझे यकीन है कि आपके इल्म में है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, सही बुखारी में किताब तौहीद में है, हदीस नंबर है 7405, और सही मुस्लिम में किताब ज़िक्र व दुआ, और इसका हदीस नंबर है 2675। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस क़ुदसी है कि यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं मेरे बंदे के गुमान पर उतरता हूँ। मेरा बंदा मेरे से अच्छा गुमान करता है तो मैं उसके साथ वैसे ही बर्ताव करूँगा। मेरे से बदजन है, अल्लाह ऐसा क्या करेगा, क्या होगा, मैं मर जाऊँगा, मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो बोलते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है उमूमन। उसके बाद देखो, व अना मअहू हिना यज़कुरुनी, मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे वो याद करता है। अना मअहू हिना यज़कुरुनी, जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि अना मअहू, मैं उसके साथ होता हूँ। इसको किस माने में समझेंगे वो आगे, पहले दलाइल कि मायत अल्लाह ने कुरान में और अहादीस रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। एक और हदीस मुबारका जिसकी सेहत से मुतालिक मुझे इत्मीनान है, लेकिन आने वाला दर्स भी हमारा इसी मौजू से मुतालिक दूसरा हिस्सा रहेगा। आने वाले हफ्ते में क्लास नहीं रहेगी, उसके बाद भी की भी क्लास नहीं रहेगी, मैं नहीं रहूँगा। मतलब जब हमारी क्लास होगी फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह, तो उस वक्त इंशाअल्लाह मैं इस हदीस की सेहत से मुतालिक यानी पक्की खबर दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अब तक अभी बैठ के मैंने तहक़ीक़ की इस हदीस की, तो मुझे इत्मीनान है इस हदीस की सेहत पर। लेकिन फिर भी एक शरह सदर के लिए कुछ किताबों की खिल्लत है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करके मतलब अरब दुनिया से किसी मशाइख वगैरह से पूछ करके इसकी सेहत मालूम करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे सेहत पर इसकी इत्मीनान है, इसलिए मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह, नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, इमाम तबरानी का रहमहुल्लाह, इमाम तबरानी रहमहुल्लाह। एक हल्का फुल्का, यानी आपके लिए एक इनाम है इंशाअल्लाह, और आपके लिए भी, क्योंकि हल्का फुल्का जो है आप करीब करीब आ चुके थे। इमाम तबरानी बड़े मारूफ मुहद्दिस हैं, बहुत मारूफ आलिम दीन हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, अजीम मुहद्दिस। कमोबेश 100 साल के करीब अल्लाह ने उम्र अता की थी आपको, इमाम तबरानी को रहमहुल्लाह। एक अजीम सहाबी रसूल हैं, वो उनके जो है कबीले और ख़ानदान के हैं। ये कौन सहाबी हैं, कोई बोल सकते हैं? मुश्किल हो सकती है, बस ऐसी ही सवाल दोहराऊं। एक अजीम सहाबी, जैसे इमाम अबुल हसन अल अशअरी हैं, वो किस सहाबी के खानवादे के हैं? अबू मूसा अल अशअरी के रज़ियल्लाहु अन्हु। वैसे इमाम तबरानी रहमहुल्लाह भी एक अजीम मुहद्दिस के जो है कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, अजीम सहाबी रसूल के। तमीम दारी का नाम सुना आपने? तमीम इब्न औस अद-दारी, जिन्होंने दज्जाल को देख करके आए थे, उनके ख़ानदान और कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं ये। अल-लख़मी, लख़्म जुज़ाम के। बहरहाल
امام طبرانی رحمہ اللہ ان کی جو ایک حدیث کی کتاب ہے المعجم الاوسط، کیا نام ہے اس کا؟ معجم ہے وہ، معجم، جیسے مسند احمد بن حنبل ہے نہیں، اس میں صحابہ کے نام پر حدیثیں جمع کر کے رکھتے نا، ابو ہریرہ کی، ابو بکر کی، عمر کے رضی اللہ عنہ اجمعین، ویسے یہ اپنی سند سے ہی لے کر آتے ہیں، لیکن صحابہ کے نام پر حروف الہجا کا خیال کرتے ہیں، الف با تا سے، صحابہ کے نام پر۔ المعجم الاوسط ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں، عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی طریق سے ایک حدیث لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ ان اللہ معک حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ علم حاصل کرنا، یہ معلوم کرنا، یہ جاننا، یہ ہمارے ایمان کا افضل ترین حصہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اس حدیث کی صحت ابھی میں نے پوری سند سے متعلق ابھی بیٹھ کے کر رہا تھا، میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھی، تو مجھے اطمینان ہے اس کی صحت پر، لیکن ایک ہوتا ہے نا ایک شرح صدر والی بات، تو انشاءاللہ آنے والے درس میں باذن اللہ میں پیش کروں گا۔ چلیے یہ دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اب اصل موضوع پہ آتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھو کوئی بھی موضوع لے لو آپ، چاہے آپ عقیدے کا لے لو، چاہے آپ فقہ کا لے لو، حدیث کی شرح کا لے لو، جتنے بات کے علماء ہوتے ہیں نا وہ اتنی زیادہ معلومات دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اصل علم کون سا ہوگا؟ قدیم علم ہی، لیکن جتنے بات کے علماء ہوتے ہیں وہ جتنا کچھ لکھا ہوا رہتا ہے سب ان کے سامنے ہوتا ہے، تو بالکل ٹھوس اور مرتب اور ترتیب وار معلومات دیتے ہیں وہ۔ ہمارے اس دور میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ایک عظیم نشانی اللہ کی، وہ ایک ابھی نہیں سمجھ لیں نا، ہماری زبان جو قاصر ہے آپ کا تعارف کرانے کے لیے، اتنی بڑی ہستی، اللہ اکبر۔ آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، وہ کیا کرتے ہیں، جتنا کچھ لکھا ہو سب سامنے ان کے، اس کو رکھ کر کے وہ کان چھان کر کے مرتب ترتیب دے کر کے ایک بہترین شکل دیتے ہیں طلبہ کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو موضوع ہے آج کا ہمارا، اس کا انہوں نے اتنا اچھا دراسہ کیا ہے شیخ ابن عثیمین نے رحمہ اللہ، نہیں دعائیں کرتے کرتے جو ہے نہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے ان کے لیے، نہیں مطلب جس موضوع پہ قلم اٹھاتے ہیں مطلب طلبہ کے لیے سمجھ رہے نا اتنا اچھا کر کے دے دیتے ہیں کہ ایک غبی طالب علم جو ہوتا ہے، کم عقل والا، کم سمجھ والا طالب علم، وہ آپ کی عبارتیں سمجھ کر پوری 1400 سال کی وہ جتنا کچھ لکھا ہوا اس کو سمجھ لیتا ہے، وہ اتنا اچھا کر دیتے ہیں وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ ان کی کتابیں باقاعدہ چھپتی ہیں، قصیم ایک علاقہ ہے سعودیہ کا، وہاں طلبہ جامعہ اسلامیہ کے طلبہ کے لیے، میں سنا بہت رشک کیا میں کہ کاش کہ میں بھی جامعہ اسلامیہ کے طالب علم ہوتا، کہ جامعہ اسلامیہ کے طلبہ کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ کے طالب علم ہے، وہ کارڈ لے کے جا کے دکھاتا ہے تو 500 ریال کی کتابیں فری، کچھ بھی لو، 500 ریال کی بل ہو گئی، آگے کے لینا ہے تو اپنی قیمت دے کے لینا پڑے گا، 500 ریال کی۔ تو نصیب والے طلبہ جو ہے، شوق والے طلبہ جاتے ہیں، جا کے لے کر آتے ہیں، تو ایک سعادت کی بات ہے۔ شیخ ابن عثیمین اللہ جزائے خیر، اللہ جو ہے غریق رحمت فرمائے، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ نے 10 صفحات پر مشتمل اس مضمون کو لکھا۔ مجھے نہیں پڑھ کر کے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنا ہلکا کر دیا انہوں نے 6 مبحث لکھے، یعنی اس موضوع کو سمجھانے کے لیے 6 پوائنٹ پر، 6 نکات پر اس مسئلے کو سمجھایا آپ نے، شیخ ابن عثیمین نے رحمہ اللہ۔ سب سے پہلا موضوع لیا انہوں نے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اللہ کی معیت، کہا کہ سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا نقطہ اللہ کی معیت کے بارے میں سمجھنے کے لیے کہا کہ ہم سمجھیں گے کہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی جو معیت ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی ہے اللہ کی معیت، ایک عام ہے اور ایک ہے خاص، ایک عام ہے ایک خاص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحدید ایک آیت کریمہ ہے، سورۃ الحدید، اس کا نمبر ہے 4، آیت کریمہ کا نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی حالات سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو معیت ہے کون سی معیت ہے؟ عام،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عام معیت ہے، اور جو خاص معیت ہے اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید میں قسم نمبر 1 قسم نمبر 2 ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ پورے نصوص کو، پورے آیات کو، احادیث کو اکٹھا کریں گے تو وہ تقسیم بنانی پڑے گی آپ کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ معیت والی جو آیات ہیں وہ کتنے حصوں میں منقسم ہوتی ہیں؟ 2، ایک عام ایک خاص۔ عام والی جو ہے ہم نے ایک سے دو مثالیں دے دی آپ کو، ایک سورۃ الحدید کی، ایک سورۃ المجادلہ کی، ویسے اور بھی ہو سکتی ہیں آیتیں، ہو سکتے ہیں، ہیں باقاعدہ۔ یہ جو خصوص والی جو ہے یعنی خاص معیت اللہ تعالیٰ کی، خاص معیت، یہ جو خاص معیت ہے اس کو سمجھانے کے لیے، ان آیتوں کو سمجھانے کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے جو ایک وصف کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایک وصف، ایک صفت کے ساتھ، کہ جو متقی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ خاص خصوصی معیت ہے نا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل، کون سی؟ اس کے آخری آیت پڑھ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور جو لوگ محسن ہیں یعنی احسان کے درجے پر اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس میں فلاں اور فلاں اور فلاں کے ساتھ ہے ایسا ہے؟ عام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہے سب کے، ان سے تو خصوص ہے نہیں، لیکن ایک وصف کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ؟ ایک خوبی کے ساتھ، ایک خصوصیت کے ساتھ، ایک عمل کے ساتھ، کہ جو چیز ایسی جس کے اندر ہوگی اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، وصف بیان کیا گیا نا، اس میں افراد کے نام ہیں نہیں، سمجھ گئے بات آپ؟ تو ایک عمومی معیت ہے، خصوصی معیت 2 طرح کی، ایک وصف کے ساتھ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک وصف بیان کر دیا گیا، وہ دنیا میں جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جب بھی ہوتے رہیں گے اللہ ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ خصوصی معیت ہے ایک وصف کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایک وصف کے ساتھ۔ خصوصی معیت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے افراد کا نام لے کر کے، سمجھ گئے آپ؟ کس کے ساتھ؟ افراد کا نام لے کر کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں جو ہجرت کا واقعہ بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں جا رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی آگے چلے جا رہے تھے کہ سامنے سے کوئی نہ آ جائے، کبھی پیچھے پیچھے آ جا رہے تھے کہ پیچھے سے کون آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ بیان فرمائی، سورۃ التوبہ، اس کی آیت کریمہ کا نمبر ہے 40، کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم غمزدہ مت ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں سب صحابہ آ گئے، اس میں سب صحابہ آ گئے نہیں، صرف کون ہے وہاں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو ایک عمومی معیت ہے اللہ کی، ایک خصوصی معیت ہے۔ خصوصی معیت 2 طرح کی، ایک وصف کے ساتھ، اس میں فرد کا نام نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ عموم سے تو خصوص ہے، لیکن اس میں افراد کے نام نہیں ہے، بس ایک وصف، جو وصف اس کے اندر ہوگا جس بندے کے اندر، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا ہی ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کہا، طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے 40/6، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس جانے کو کہا تو فطری طور پر دل میں خوف تھا، ان کے فطری طور پر دل میں خوف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بالخصوص خوف تھا کہ ایک قبطی کو مار دیا تھا آپ نے، وہ مر چکا تھا، اس کا ایک فطری خوف تھا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال، اللہ نے کہا لا تخافا، تم دونوں میں خوف نہیں کھانا ہے، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو، میں سن رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، آرا، اور میں دیکھ رہا ہوں تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو عموم جو معیت ہے اس سے ہٹ کر کے جو خصوصی معیت ہے جو 2 طرح کی ہے، اس میں ایک وصف سے متعلق ہے، یہ شیخ ابن عثیمین کی شرح ہے رحمہ اللہ، اور دوسرا ہے اشخاص سے متعلق۔ بات واضح ہو گئی اچھے انداز میں؟ جی،
تو یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معیت بیان کی اس کی یہ شرح کی شیخ ابن عثیمین نے رحمہ اللہ. تو پہلی جو معیت ہے عمومی معیت، جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا تھا، پہلی جو معیت ہے اس کا تعلق ہے علم سے. کس سے؟ علم سے، پکڑ سے، احاطہ سے، کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تم سب کو گھیر کے رکھا ہے، اللہ کی طاقت تم سب پر ہے، تم اس کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ سب معنی ہوگا اس کا. اور جو خصوصی معیت کا معنی آتا ہے وہ آتا ہے تائید. جس کے معنی میں تائید کے معنی میں، نصرت کے معنی میں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیے ایک پوائنٹ ہو گیا. اب دوسرے نقطے پہ آتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے. ذرا نازک مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کس معنی میں ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا حقیقی معنوں میں ہمارے ساتھ ہے، یا بس ایک مرادی معنی ہے کہ اللہ تو عرش پر ہے، بس اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نظر ہم پر ہے، یہ معنی لیا جائے گا؟ یا اہل السنہ کا جو عمومی منہج ہے کہ ہم ہر چیز کو حقیقی معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو حقیقی معنی میں؟ کیسے کیفیت نہیں معلوم ہم کو. یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل السنہ والجماعہ کا؟ اللہ عرش پر مستوی ہے. اور پھر یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دو ٹوک لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ہاں عرش پر مستوی ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں ہمارے ساتھ ہے حقیقی معنوں میں. کیسے؟ ہم کو کیفیت نہیں معلوم، ہم بس ایمان لاتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. اس طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی چیز کو واضح انداز میں بیان کیا. اب دیکھو شیخ الاسلام کی میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ جو موضوع ہے نا، جیسے وہ سرخی جو بولتے ہیں ایک عنوان کے طور پر، پہلے وہ دیکھیں کتنی دلچسپ ہے. وجوب الایمان، وجوب الایمان باستواء اللہ علی عرشہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے. وعلوہ علی خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنے پورے مخلوق سے بلند ہے، اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے. ومعیتہ لخلقہ، ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ مخلوق کے بندوں کے ساتھ بھی ہے، ہاں اس پر بھی ایمان لانا ہے. وَأَنَّهُ لَا تُنَافِي بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکرانے والی بات نہیں ہے. جیسے ہمارا ایمان ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان. اللہ بندوں سے اوپر ہے، بلندی پر ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان. ہمارا کام ہے جو اللہ کہے بس مانتے جانا، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں. اللہ حقیقی معنوں میں ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اللہ اس پر مستوی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان. کوئی ٹکرانے والی بات نہیں اس میں. ٹکرانے والی بات اس وقت ان کو آتی ہے جن کے دل میں شبہ ہے اللہ اوپر ہے تو پھر یہاں کیسے آئے گا، ان کو شبہ ہے، ہم کو نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو ہے نا نصوص کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارا منہج کیا ہے؟ ہم نصوص کے ساتھ ہیں. ہم جو نصوص ہیں، جو اللہ نے اپنے بارے میں کہتا رہتا ہے، ہم کہا ہے، ہم اس پر مانتے جاتے ہیں. بس یہ ہمارا معاملہ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارے عقیدے کی سلامتی ہے. ہم ایک دوسرے کو ٹکرانے کے لیے نہیں رکھتے نصوص کو. جو نصوص ہیں ہم نصوص کے ساتھ ہیں برابر. دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وَقَدْ دَخَلَ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے کا جو مطلب ہے، جیسے میں کہوں کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الایمان بما اخبر اللہ بہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں جو بات کہی ہے سب پر ایمان لانا ہی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب. لفظوں میں کہیں اللہ پر ایمان ہے، لیکن اللہ کی آیتوں سے متعلق ہم کہیں کہ نہیں یہ نہیں، یہ ایسا، یہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہوگا. وتواتر عن رسولہ، رسول سے متعلق جو باتیں بھی ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے. رسول نے جو باتیں ہمیں خبر دی ہیں، رسول نے اللہ کے بارے میں جو کہا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر کے آئیں گے. وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ،
امت کے جو اسلاف ہیں وہ جس پر مجتمع تھے، جمع تھے، اس چیز پر ہم ایمان لائیں گے، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک چیز بتلا رہے ہیں کہ من انہ سبحانہ فوق سماواتہ علی عرشہ، اللہ سبحانہ وتعالی ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ علی علی خلقہ، اپنے بندوں سے بالکل بلند ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پورے بندوں کے ساتھ بھی ہے، حقیقی معنوں میں، کیسے ہم کو نہیں معلوم، اور جو کیا کر رہے ہیں سب سے واقف ہے رب العالمین۔ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں نا، الحمدللہ واضح ہے بالکل بات۔ اس کے بعد دلائل پیش کیے، دلائل پیش کرنے کے بعد ایک اہم بات کہی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ، یعنی الرحمن علی العرش استوى، ایک تو وہ معاملہ ہے، ایک معاملہ یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہم مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة، کہ دونوں کو آپ مختلط مت کر لیجئے، غلط ملط مت کر لیجئے، دونوں پہ آپ ٹکرانے والی بات مت بنا لیجئے کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا کہ عرش پر مستوی ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ وہ تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ ہے، دونوں میں کوئی ٹکرانے والی بات نہیں ہے۔ عربی زبان کی لغت سے بھی آپ یہ معنی نہیں لے سکتے۔ پھر وَهُوَ خِلَافٌ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، امت کے جو سلف ہیں ان کا بھی ایسا عقیدہ نہیں تھا۔ اور پھر وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَلْقِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت میں بھی یہ بات نہیں رکھی ہے۔ ایک مثال دی انہوں نے ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ کہ بل القمر، القمر کے معنی چاند، بل القمر آیۃ من آیات اللہ من اصغر مخلوقاتہ وهو موضوع فی السماء وهو مع المسافر وغیر المسافر اینما کان، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند ایک اللہ کی مخلوق ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، آسمان زمین کے مقابل میں ایک چھوٹی سی مخلوق، اللہ نے اسے ایک جگہ پر رکھا، وہ اپنی ہی جگہ پر ہے، اور ہم یہاں سے کتنی دوری پر سفر کرتے جاتے رہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے سفر شروع کیا اور ہم ممبئی کی جانب نکل رہے مان لیجئے، یا چنئی کی جانب نکل رہے مان لیجئے، ہم اتنی دوری پہ سفر کرتے جا رہے ہیں پوری رات، اور چاند اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے برابر ہم جہاں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مخلوق۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ نے وہ جگہ بتلا دی ہم کو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ برابر ہم پر علم رکھا ہوا ہے، برابر ہم سے مطلع ہوتے رہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری نگرانی کرا رب العالمین، ہم اس کی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ چاند بھی برابر ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس معنی میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہاں عرش پر مستوی ہے، ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر نظر رکھا ہوا ہے، اس کی گرفت سے ہم باہر نہیں ہو سکتے، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ خاص طور پر ہے، اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ یہ ایک دوسری بات تھی۔ ایک تیسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی مطلب کتنا وقت باقی ہے؟ 15 منٹ باقی ہیں، بوجھ نہ پڑ جائے، ہلکا ہلکا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے کافی ہے نا انشاءاللہ؟ یہ آگے کچھ بتلا دو، آگے چلیں گے نا انشاءاللہ؟ چلیے ایک چیز اور ہے، بورڈ نہیں ہے جی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے المعیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو موٹے موٹے انداز میں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک صفات ذاتیہ، ایک صفات فعلیہ۔ کیا بولتے ہیں؟ ایک صفات ذاتیہ، ایک صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ ان سے متصف رہتا ہے برابر، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یدان ہے، ید اللہ کی ایک صفت ہے، صفت ذاتی ہے، ہاتھ وہ برابر رب العالمین کے ساتھ ہے، آنکھ ہے، صفات ذاتیہ میں سے ہے،
رجل ہے، اللہ کے لیے پیر کا لفظ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات ذاتیہ میں سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا الحمدللہ. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جنہیں صفات فعلیہ کہا جاتا ہے. فعل مانے کام. اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. وہ جیسے خلق ہے. خلق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء. الغفران ہے، الغفور، المغفرہ. وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جسے صفات فعلیہ میں شمار کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے. وہ خود قرآن سے ثابت ہے. اس لیے کہ ان سب کے ساتھ ما یشاء من یشاء کے الفاظ جڑے ہوئے ہیں. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ معاف کرتا ہے. الرحمہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جسے صفات فعلیہ میں شمار کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے رحم کرتا ہے کسی کو. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو الحمدللہ. تو ایک ہے صفات ذاتیہ، ایک ہے صفات فعلیہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو المعیہ ہے، یہ جو صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں ہے یا صفات فعلیہ میں ہے؟ جی بتلائیے. جی صفات فعلیہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابتدائی طور پر جو ایک تقسیم کی تھی نا کہ ایک عام ہے ایک خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے ایک عام ہے ایک خاص ہے. عام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، سب سے مطلع ہے، سب کی نگرانی کر رہا ہے، سب کی سن رہا ہے، سب پر اپنی پکڑ رکھا ہے، سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ جو عام جو صفت، عام جو معیت ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو صفت کا جو المعیہ کا یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ کیا ہے؟ صفات ذاتیہ میں سے جو مسلسل ہے اور ہمیشہ سے ہے. لیکن المعیہ کا وہ حصہ جو خصوصی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ صفات فعلیہ میں سے ہے. وہ جب چاہتا ہے رب العالمین کسی کے ساتھ خاص طور پر خصوصی طور پر معیت رکھتا ہے. سمجھے آپ؟ آسانی ہے نا انشاءاللہ. جی یہ ایک نقطہ جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بتلائے ہیں. اور وہ جو بات تھی میں نے آپ کو سامنے بتلا دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یعنی ایک تضاد کے طور پر جو بتلاتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوگا. تو اس کو بڑا پھیلا کے لکھا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ خود اللہ نے خبر دی ہے. الرحمن علی العرش استوی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ عموم ہو چاہے وہ خصوص ہو. اس کو حقیقی معنی میں بھی رکھا جائے تب بھی کوئی تضاد نہیں ہے. کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ اس کیفیت سے ہم باخبر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس کیفیت سے ہم باخبر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہے رب العالمین. اب دیکھیے ان لوگوں نے ایک شبہ پیدا کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ جیسے میں ابھی کرسی پر بیٹھا ہوں تو میں وہاں نہیں ہوں. اگر میں وہاں آ جاؤں گا تو میں کرسی پر نہیں رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ جب رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے تو کیا پھر عرش پر نہیں ہوگا کیا؟ یہ شبہ کیوں لا رہے ہیں آپ اس کے مکلف ہیں؟ اللہ آپ سے اسے پوچھے گا آپ سے. آپ کیوں اپنے اندر ایسا شبہ پیدا کر رہے ہیں؟ ایسا سوال کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ کس بات کے مکلف ہیں؟ ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ نے اپنے بارے میں جو کہا ہم اس پر ایمان لاتے جائیں. اللہ نے کہا عرش پر مستوی ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان. اللہ رات کے آخری حصے پر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان. اب نعوذ باللہ کہاں سے سوچنے لگ گئے کہ جو ہے آخری حصہ رات کا یہاں اس وقت میں ہوتا ہے تو دنیا میں پھر وہاں کہیں اور ہوتا ہے، پھر وہاں کہیں، تو پھر کیا ہر وقت میں ایسا ہی ہوتے رہتا ہے کیا؟ یہ ہم بندوں کو رکھ کے مخلوق کو رکھ کے تول رہے ہیں. کہاں خالق کہاں مخلوق؟ اللہ اکبر. ہم خالق کے بارے میں جاننے کے لیے مخلوق کو سامنے رکھ کر کے مخلوق کی کمزوریوں کو رکھ کر کے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے مخلوق کمزور ہے
یہاں میں ہوتا ہوں تو وہاں نہیں رہوں گا. یہ سب مخلوق کے بارے میں ہے یہ سب. ارے خالق کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ. ہم خالق کے بارے میں سمجھ رہے ہیں. ہم خالق نے جو اپنے بارے میں کی ہم بس مانتے جائیں. اللہ عرش پر ہے الحمدللہ، اس پر بھی ہمارا ایمان. رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان. ہمارے ساتھ ہے حقیقی معنوں میں، اس پر بھی ہمارا ایمان الحمدللہ. تضاد کیا ہے اس میں؟ وہ خالق ہے. ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں، ہم سمجھ سکیں اس کو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. یہ المعیہ سے متعلق تھی. دیکھیے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان سے اس کا بڑا تعلق ہے. جب ہم بحیثیت ایک عام انسان کے بھی ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی کے ساتھ کیا معاملہ رکھیں، کسی کی ہم غیبت کرنا ہو، کسی کی ہم عزت اچھالنی ہو، کسی کی ہم تہمت باندھنی ہو، کسی کا ہم مال لینا ہو، کسی کے ہم خون کرنا ہو، یا کسی کی چھوٹی موٹی خطا ہی صحیح، کوئی بھی معاملہ ہی، تو ہم کو جب یہ اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالی ہمارا نگہبان ہے، نگران ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ میں جو ایک قابو پا لیتا ہے باذن اللہ. اور بالخصوص ایک مومن جب سمجھتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف، سب انبیاء کا ایمان دیکھیں نا. فرعون ایک حکومت یہاں بیٹھ کے درس دینا ایک آسان کام ہے. ہم اپنے محلے کے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کیا بولے گا وہ، کیا کہے گا وہ، اس کا رد عمل کیا ہوگا. ایک حکومت کی اگر بات کریں، ایک حکومت کی، اور حکومت بھی ایسا شخص جو نجاشی جیسا نہیں، فرعون جیسا انسان، فرعون جو سننے کے لیے تیار نہیں. نجاشی نے تو جو ایک حکومت کے بلبوتے پر کہا کہ میں ان کو جو ہے تمہارے پاس واپس نہیں بھیجوں گا جب تک کہ ان کی سن نہ لوں میں. ایک یہ ہمارے سامنے مثال ہے. اور انہوں نے مظلوم لوگوں کی جو سنی، انہوں نے ان کا درد سنا، اور ان کی جو پناہ دی، ان کی حفاظت کی، اور جو بالکل نامراد کر کے بھیجا ان کو. جو لوگ آئے تھے عمرو بن عاص وغیرہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے رضی اللہ عنہ، لیکن ایک فرعون سننے کے لیے تیار نہیں. اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا. فطری خوف تھا آپ کے پاس، اسے بھیجا نہیں. وہ فرعون انتظار میں بھی تھا، کب آئیں گے، کہاں ہیں، دیکھو لاؤ، زندہ یا مردہ اس معنی میں. اور آ کر کے اس کے سامنے جاتے وہ ڈر لگ رہا تھا، تو اللہ نے کہا اننی معکم اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں. کتنی قوت ملی ان کو. 2 تھے تنہا دونوں چلے گئے فرعون کے دربار میں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے. کہاں سے آ گئی اتنی قوت؟ اللہ نے کہا کہ اننی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. پورے مکے میں 100 سرخ اونٹ کا انعام ہے. کتنے لالچی لوگ آپ کے پیچھے نکل گئے تھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. اور یہ 2 کوئی ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس، کوئی فوج نہیں تھی، بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ان کی آواز پہنچانے والی کوئی تھے نہیں. بالکل صحرا میں جا رہے ہیں، وادیوں سے گزر ہو رہا ہے ان کا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہاں سے وہ قوت؟ امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک لگتا ہے کہ کہانی ہے. نہیں، کہانی نہیں، سچا واقعہ. حکومتیں آ گئیں، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایک مومن کا جو ایمان جو ہے نا یہاں بہت مضبوط ہو جاتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ میرا معاش ٹھنڈا پڑ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ضائع ہونے نہیں دے گا. میرا کوئی پرسان حال نہیں، وہ سمجھے گا کہ اللہ مجھے ضائع ہونے نہیں دے گا. نہیں، یہ جو قوت ہے ہمیں زندہ رکھتی ہے، ورنہ آدمی خودکشی کر لیتا ہے. خودکشی کرنے والوں کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ان کو. اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ان کو، تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا ان کو. ایک مومن دیکھیں نا، سچا مومن، وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی حالات سے سمجھوتا نہیں کرے گا. وہ اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے حالات سے باخبر ہے. یہ چیزیں ایمان کو طاقت پہنچاتی ہیں. تو قرآن پڑھتے وقت آدمی کا ایمان اسی لیے بڑھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میں بے سہارا نہیں ہوں، میں میرے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے. تو اس وجہ سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو المعیہ ہے، اس کے بارے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پھر آنے والے درس کے لیے اتنی باتیں کافی نہیں ہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انشاءاللہ کفایت کر جائیں گی. آپ مزید اس کو رکھ کے پڑھیں گے آیاتوں کو، احادیث کو، تو پھر سمجھنے میں مطلب آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. آنے والی کلاس میں ایک نیا ہی موضوع لے کر آئیں گے باذن اللہ تعالی. موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو بولیے. جی، یہ حقیقی اعتبار سے بھی لیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے دل میں جو وسوسے، جو خیالات آتے ہیں، ہم اس سے بھی باخبر ہیں. آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے دیکھیے، ایک معتبر تفسیر ہے، نامور اور مشہور تفسیر بغیر کسی نزاع کے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں تک مراد اللہ کی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، یہاں اللہ مراد ہے، اللہ کی ذات مراد ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ، وہ رگ جو کاٹ دی جائے تو انسان مر جاتا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کے. وہاں سے فرشتے ملائکہ مراد ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ. سمجھ رہے ہیں آپ پڑھتے جائیے، یہ پورا ملائکہ سے متعلق ہے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ختم کریں گے نا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.